بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی جس کو اسلام میں نکاح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، نکاح کہا جاتا ہے، اور نکاح کا سمپل سا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا۔ یہاں پر میاں اور بیوی کو آپس میں ایک بندھن میں ملایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس نکاح کے ذریعے سے صرف میاں اور بیوی ہی آپس میں نہیں ملتے، بلکہ اس نکاح کی وجہ سے ایک خاندان جڑتا ہے۔ اس نکاح کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے جڑنے کے ساتھ ساتھ ایک قبیلہ بھی جڑتا ہے، ایک قبیلہ بھی آپس میں بن جاتا ہے۔ اور میاں اور بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رشتہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے تمام رشتوں میں سب سے عجیب و غریب کا جو رشتہ ہوتا ہے، سب سے جو دلچسپ رشتہ ہوتا ہے، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان والا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اس طور پر ایک اجنبی لڑکا جو کسی علاقے کا رہنے والا ہوتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے والدین، اس کے سرپرست، اس کے گارجین اور اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے لیے رشتے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اجنبی لڑکی جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے لیے ایک دیندار لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک اجنبی لڑکا جو کسی علاقے کا رہنے والا ہے، دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، کسی دوسری بستی کا رہنے والا ہے، اسی طریقے سے ایک اجنبی لڑکی جو کسی اور علاقے کے رہنے والی ہے، جو کسی اور بستی کی رہنے والی ہے، کبھی بھی ان دونوں کے درمیان میں ملاقات نہیں ہوئی ہے یا آپس میں ان کی باتیں نہیں ہوئی ہیں، بالکل اجنبی ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب شادی کے ذریعہ وہ دونوں آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو یقین مانیے یہ رشتہ نہایت ہی مبارک رشتہ ہو جاتا ہے اور سب سے بابرکت رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ روم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو اٹھا کے دیکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان اگر اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، تو کائنات کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، تقریباً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے اندر، ہر چیز کے اندر ایک نشانی چھوڑ دی ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، سورج، پہاڑ، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کی تخلیقات کے اندر نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے، ایک عجیب و غریب نشانی کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفس میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، جوڑا پیدا کیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان میں الفت و محبت کو ڈال دیا، محبت اور رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں پیدا کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے وہ کسی اور رشتے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان میں، شوہر اور بیوی کے درمیان میں فضل و کرم ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی خاص طور پر عنایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان دونوں کے درمیان میں اس طرح محبت کی فضا کو قائم کر دیتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد
جب شوہر کچھ دنوں کے لیے باہر جانے کا ارادہ بنا لیتا ہے، کیونکہ ہر آدمی تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کچھ کمانا ہر ایک آدمی کے لیے ضروری کرا دیا ہے۔ آدمی گھر بیٹھے بیٹھے کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، تو زندگی کی کشتی کو آگے بڑھانے کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے جب ایک شوہر اپنی بیوی سے جدا ہونا چاہتا ہے چند ایام کے لیے، اس وقت اس بیوی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم محبت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں رکھی ہے۔ اس لیے سے میرے بھائیوں، نکاح کرنا یہ در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد عورتوں سے نکاح کیا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نکاح کرنا تمہارے لیے ماحول اور حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہے۔ آپ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر فرماتا ہے، آیت نمبر 38 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو فیملی والا بنایا، بیوی اور بچے والا بنایا، وَجَعَلْنَا لَهُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تو گویا کہ نبیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، نکاح کرنا اور پھر شادی کرنا، فیملی والا بننا، پریوار والا بننا اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہر نبی سے ملا کر کے یہاں تک کہ یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو مسنون رکھا، جاری رکھا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ حضرات بارہا اس روایت کو سنتے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت کو آپ نے خطاب کیا اور ان سے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع منکم الباء، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اب شادی کے فائدے کیا ہیں اسی روایت کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نکاح نگاہوں کو پست کر دیتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اور اس حکم میں بلکہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، سب کو نکاح کرنے پر آپ نے ابھارا ہے، شادی کرنے پر ابھارا ہے۔ جب وہ شادی کے لائق ہو جائے، نکاح کرنے کے لائق ہو جائے، تو اس وقت اس کو شادی کر لینا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کے دو بڑے بڑے فائدے اس کو ملیں گے، اور جو آج ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری بہت ساری بچیاں، ہمارے بہت سارے بچے غلط راہ پر چل رہے ہیں، وقت پر نکاح نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، ہماری بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، غیروں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، نکاح کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، یا غلط راستے پر وہ چل رہے ہیں، غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے سے اسلام نے فوراً جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کے لائق ہو جائیں، ایک اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ کر دینا چاہیے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو سکے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے اور نگاہوں کی حفاظت ہو سکے، ورنہ آگے چل کے وہی شخص جب گناہ کے دلدل میں پھنستا ہے تو پھر
پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، معاشرے کی بدنامی ہوتی ہے، علاقے کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کا حل بتایا ہے کہ فوراً جب وہ اس لائق ہو جائے تو لڑکی والے یا لڑکے والے اپنے حساب سے اس کا رشتہ فکس کر دے، طے کر دے اور شادی وقت پر کر دے۔ انشاءاللہ وقت پر شادی ہونے کی بنیاد پر بہت ساری برائیوں سے ہمارے بچے ہماری بچیاں بچ جائیں گے۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک خوشی کی گھڑی آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جب اس بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اسلام نے یہاں پر خوشی کا اظہار کرنے پر کسی کو منع نہیں کیا ہے، بریک نہیں لگایا ہے، بلکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرے، اور اس کے لیے اسلام نے کہا کہ آدمی ولیمہ کرے، لڑکا والا ولیمہ کرے۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت آفرات سنتے ہوں گے، جب مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، ان میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مکہ سے مہاجر یعنی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، انصار مدینہ کے درمیان میں ایک ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے درمیان میں مواخات قائم کر دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، مواخات ہوا تھا، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سعد بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار مدینہ میں سے تھے، مالدار تھے۔ جب ان دونوں کے درمیان میں مواخات ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت، اس کا میں سرے سے ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان میں اور سعد بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھائی چارہ قائم ہوا، تو حضرت سعد نے مجھ سے کہا، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے، تم ان میں سے جتنا چاہو لے لو، حتیٰ کہ میرے پاس بیویاں ہیں، 2 بیوی ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے میں انہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر عدت گزارنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو۔ لیکن قربان جائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، بہت بڑے خوددار تھے، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، عشرۂ مبشرہ میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی تجارت میں اور آپ کی بزنس میں برکت عطا فرمائے۔ اپنی خودداری کا اظہار کیا، کہا کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دلنی علی سوقین، آپ ہمیں بازار کی رہنمائی کیجیے، بازار کہاں ہے؟ حضرت سعد بن ربعی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کی رہنمائی کی، بازار گئے، گھی اور پنیر سے ایک چھوٹی سی تجارت کی شروعات کی۔ میرے بھائی غور کیجیے، آج بہت سارے لوگ دیکھا جاتا ہے جب تھوڑی سی مجبوری ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور اپنی بے بسی کا اظہار عوام الناس کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کچھ کر سکتا ہے تو اس کو کچھ کرنا چاہیے، بے بسی کا اظہار فوراً نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، اجنبی تھے، مدینہ آئے تھے، ساری چیزیں ان کو مل رہی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ان کو تجارت کرنے کا طریقہ معلوم تھا، وہ جانتے تھے تجارت کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ بازار کی جب انہیں رہنمائی کی گئی، بتایا گیا، انہوں نے پنیر اور گھی سے اپنی تجارت کی شروعات کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی خودداری کی بنیاد پر ان کی تجارت میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی،
مدینے کے مالدار لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے نکاح بھی کر لیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ نے ان کے اوپر زردی دیکھی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زردی دیکھی. پوچھا یہ زردی کیسا؟ اتزوجتا، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے شادی کر لی ہے. زردی دیکھیے، اس چیز سے لوگ آج ہمارے معاشرے میں یہ استدلال کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اپٹن، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپٹن کرنا چاہیے، ہلدی وغیرہ لگانا چاہیے. وہاں پر بھی بے پردگی ہوتی ہے. عرب کے اندر دلہن کو نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد ایک خوشبو لگا دیا جاتا تھا، یا خوشبو استعمال کرتی تھی دلہن. زعفران جیسا اس کا رنگ ہوتا تھا. لیکن آج اسی چیز کو لے کے آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ چیز غلط ہے میرے بھائیو. تو بارک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کو دیکھ کر معلوم کر لیا، آپ کو احساس ہوا. انہوں نے شادی کر لی اور آپ نے کوشچن بھی کیا، اتزوجتا، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. اب یہاں پر غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اور نہیں پوچھا. عبد الرحمن کتنے لوگ بارات میں گئے تھے؟ عبد الرحمن جہیز میں تم کو کیا کیا ملا؟ کوئی سوال آپ نے وہاں پر نہیں کیا. آپ نے ان سے پوچھا مہر میں کیا دیا ہے، جس کو ہم اور آپ دین مہر کہتے ہیں. مہر میں تو نے اپنی بیوی کو کیا دیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نواتم من ذہب، اللہ کے رسول کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونے کے ایک ڈلی مہر میں دیا ہے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولیم ولو بشات، عبد الرحمن جاؤ ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. عرب کے اندر بکری تقریباً ہر گھر کے اندر پائی جاتی تھی اور لوگ بکری کو ذبح کرتے تھے بہت سارے موقع پر. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ جاؤ تم نے شادی کر لی ہے، شادی تمہیں مبارک ہو، اب ولیمہ کر لو، ایک بکری ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، وہی بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو. میرے بھائیو اس حدیث میں آپ غور کیجئے، غور کیجئے، پتہ چلے گا آج ہمارے ماحول میں، ہمارے یہاں اپنے علاقے میں شادی بیاہ کے موقع پر کتنی ساری بے بنیاد چیزیں رائج ہو چکی ہیں، کتنے سارے ایسے رسومات جاری ہو چکے ہیں، الیاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ. میرے بھائیوں آج شادی بیاہ کو لوگوں نے بالکل مشکل بنا دیا. پہلے شادی سادی ہوتی تھی اور بڑی سادگی سے وہ شادی ہو جاتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اور آج شادی مشکل ہو گئی ہے، شادی رنگین ہو چکی ہے، بچی والے پریشان حال ہو جاتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، صحابی رسول نے نکاح کیا، آپ کو پتہ تک نہیں چلا اور آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں. اور آج ہمارے یہاں تک کا ماحول بن چکا ہے، اگر کسی نے کسی اپنے رشتہ دار میں سے دعوت نہیں دیا یا اس کو اگر اس شادی کے تعلق سے نہیں بتایا تو پھر ان کے درمیان میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف رونما ہو جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیو یہ ساری چیزیں حدیث کے خلاف ہیں. سب سے پہلی چیز آج جو ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو رسمیں پائی جا رہی ہیں اور جو بے بنیاد چیزیں آج شادی بیاہ کے نام پر لوگ کر رہے ہیں، آج ان تمام چیزوں کو کلا کما کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج جس طرح سے ہم نماز کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں،
آپ کے طریقے کو اپناتے ہیں اور آپ کے طریقے کے مطابق اپنی دیگر عبادات کو انجام دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آج نکاح کو بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ قوم کے سامنے، امت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، خاص طور پر لڑکی والوں کے لیے یہ ہو گیا ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ آیا ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہو گیا ہے کہ اس بچی کا جہیز کا انتظام کیسے کریں۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا وہ حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ابھی آئی، وہاں پہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، آج لوگ لڑکی والے سے جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ بچی جس کے گھر والے نے، جس کے والد محترم نے، جس کی اماں جان نے بڑے پیار سے اس کی تربیت کی، اس کی پرداشت کی، نشو و نما کیا اور اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، جب وہی بچی بڑی ہو جاتی ہے تو اس بچی کو وہ نکاح سے منسلک کر دیتے ہیں، لیکن پھر اسی بچی کے نکاح کے ساتھ اس سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ اپنے لخت جگر کو، خون سے سینچے ہوئے بچی کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ تو عقل سے بھی دور کی بات ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص اپنے طور پر، حالانکہ آج کے دور میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماحول بنا ہوا ہے، اسی ماحول کے تحت ہمیں بھی چلنا پڑتا ہے۔ ماحول کیسے بنتا ہے، حالات کیسے بنتے ہیں؟ لوگ بناتے ہیں تبھی جا کے وہ ایسے ماحول پیدا ہوتا ہے، اور حالات کب بدلتے ہیں؟ جب لوگ بدلنے کی کوشش کریں گے تب بدلتے ہیں۔ اپنے آپ کوئی بھی چیز نہیں بدلتی ہے، کوئی بھی ماحول نہیں بدلتا ہے، حالت نہیں بدلتی ہے جب تک کہ لوگ اس حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو آج جہیز کا چلن ہمارے درمیان میں ہے، اگر آج اس چیز کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ چیز ختم نہ ہوگی۔ اگر ہر آدمی یہی کہے کہ فلاں آدمی نے تو لیا ہے، ہماری بچی کی شادی ہوئی ہے، اس موقع پر بھی لیا گیا ہے، لہذا ہم اپنے لڑکے کی شادی کے موقع پر کیوں نہیں لیں گے؟ اگر اس طرح سے لوگ سوچیں گے اور یہی نظریہ رکھیں گے تو بڑا مشکل کام ہے اس جہیز جیسی لعنت کی اس کو ہٹانا، سماج سے اس کو ختم کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری بہت ساری مسلم بچیاں، آپ لوگ بھی اخبارات کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، کورٹ میں جا کے شادی کر رہی ہیں، اور چند دنوں کے بعد پھر یہ خبر آتی کہ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کو مار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری بچیاں جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں؟ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ماں باپ کے پاس اس لڑکے کو جہیز میں دینے کے لیے سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، انتظار کر رہی ہیں، لوگوں سے چندہ کر رہی ہیں، تعاون کی گہار لگا رہی ہیں، مدد کی گہار لگا رہی ہیں۔ تو شادی کو اسلام نے اتنا آسان بنایا تھا، لیکن آج لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے اندر مال برباد کیا جاتا ہے، مال کو ضائع کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، آدمی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور آدمی کو قیامت کے دن اس مال کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ ترمذی کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک بندے سے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے، بندے کا قدم ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، ہل نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس مال کے بارے میں ایک کوشچن ہوگا، ایک سوال ہوگا، مال تو نے کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، اور پھر اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ ایک خاص کوشچن ہوگا، سوال ہوگا۔ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ مال کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کس قدر کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے فضول خرچی میں پیش رہتا ہے تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام اجاگر ہو جائے۔
لوگ کہیں اس شادی کا چرچا کریں کہ فلاں آدمی نے جب شادی کی اپنے بیٹے کی یا اپنے بیٹے کی تو اس کے اندر چاروں طرف سے بہترین طریقے سے ڈیکوریشن کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا. میرے بھائیو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتا ہے، فضول خرچی میں آتا ہے. اور قیامت کے دن ایک ایک روپے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دہ ہونا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اس لیے اگر ماحول کو چینج کرنا ہے، حالات کو اگر بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک قوم والے خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو ہم اور آپ جب تک اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، شادی بیاہ کے اندر جو غیر رسمیں آ چکی ہیں، جب تک ان رسموں کو ختم کرنے کی ہم خود کوشش نہیں کریں گے، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک یہ رسمیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ بھی توفیق ہمیں عطا نہیں کرے گا. اس لیے جہاں پر ضرورت ہم محسوس کریں یا جہاں تک ہماری استطاعت ہو، طاقت ہو، حتی المقدور اپنی طاقت بھر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق نکاح کو کرنے کی کوشش کریں، شادی کو آسان بنانے کی کوشش کریں، اور دیگر جو رسومات ہیں ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے اگر مہم چلانے کی ضرورت پیش آئے، مہم چلانے کی ضرورت پیش آ جائے، نوبت آ جائے تو مہم بھی چلانا شروع کر دیں. الحمدللہ ہمارے علاقے کا جو ماحول ہے وہ تو ہم جانتے ہیں بڑا نازک ہو چکا ہے شادی بیاہ کے تعلق سے، لیکن الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے. آج لوگ باراتی کی شکل میں بھی جاتے ہیں. باراتی کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائیوں. میں نے کہا کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی اگر لوگ جاتے ہیں حیدرآباد وغیرہ علاقے میں، ساؤتھ کے علاقے میں، وہاں پر مسجد میں نکاح ہوتا ہے. نماز کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ آج فلاں لڑکے کا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ ہونے والا ہے. عصر کے بعد نکاح کا ٹائم رکھا جاتا ہے، وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں اور پھر نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے. تو اتنا آسان طریقہ ہے. اب اس کو آدمی باراتی کی شکل میں، میلے ٹھیلے کی شکل میں، 100 لوگوں کی تعداد کی شکل میں لڑکی والے کے یہاں پہنچ جاتا ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کھانے میں طرح طرح کے پکوان کے انتظام کرنا پڑتا ہے. اگر کھانے میں کوئی کمی پیش آ جاتی ہے، کوئی کمی ہو رہتی ہے تو پھر اس چیز کو بھی لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. کھانے کے انتظام صحیح نہیں تھا. تو میرے بھائیو یہ سب غلط چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو اصول ہے شادی بیاہ کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے، اس اصول کو اور اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس اصول کو اپنائیں گے، اس طریقے کو اپنائیں گے، انشاءاللہ نکاح بالکل آسان ہو جائے گا. پھر ہمارے کوئی بھی بچی یوں ہی بغیر شادی شدہ گھروں کے اندر بیٹھی نہیں رہ جائے گی. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور نہیں ہوں گی. اس لیے ہم سب کو اس کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور سنت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق ارزانی فرما. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق ارزانی فرما.